السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رائٹس واچ اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد سعید۔ میں ہوں زری جلیل۔ ناظرین، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں جو ہے وہ ایک ہمت کی داستان جو ہے وہ رقم کرتے ہیں۔ وہ معاشرے میں وہ کردار ادا کرتے ہیں جو کہ دوسروں کے لیے بھی مشعل راہ ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار ہمارا معاشرہ سمجھتا ہے کہ انفارچونیٹلی کہ وہ لوگ شاید ہم سے الگ ہیں یا ہم سے کسی بھی طریقے سے کمتر ہیں، جبکہ ایسا حقیقتاً بالکل بھی نہیں ہوتا۔ اور جب بھی اس طرح کے لوگوں کو موقع ملتا ہے وہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہیں اور اپنا لوہا منواتے ہیں، اور شاید ان انسانوں سے جن کو ہم ایک مکمل طور پہ یا فزیکلی طور پہ ایک کمپلیٹ انسان سمجھتے ہیں، ان سے بھی بہتر پرفارم کرتے ہیں۔ پاکستان میں بہت سارے جو ہیں لوگ جو ڈسیبلٹی کا شکار ہیں، مختلف قسم کی ڈسیبلٹیز کا شکار ہیں، اور ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہماری سوسائٹی جو ہے اپنے سے الگ رکھتی ہے یا اپنے سے الگ محسوس کرتی ہے، یا ان کو سمجھتی ہے کہ ان کو ہم تمام زندگی میں آگے بڑھنے کی اپرچونیٹیز نہیں دے سکتے، یا وہ تمام صلاحیتیں ان میں موجود نہیں ہیں جو کہ عام لوگوں میں ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو ڈسیبل لوگ ہیں ان کو سمجھا جاتا ہے کہ ان کو کبھی ریفر کیا جاتا ہے ایز اے اسپیشل لوگ، لیکن اگر ان لوگوں کو جب بھی موقع دیا گیا پاکستان میں، انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا اور انہوں نے ثابت کیا کہ وہ کسی سے کم نہیں ہیں۔ آج ایک ایسی ہی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے، مبشر شہزاد صاحب، جنہوں نے مقابلے کا امتحان پاس کیا، جو کہ پاکستان میں ایک بہت ہی مشکل اس کو ایگزام سمجھا جاتا ہے، اور وہ جو ہے اس مقابلے کا امتحان پاس کرنا بھی ان کے لیے بذات خود ایک مقابلہ تھا، جس کا انہوں نے بہت ایک طریقے سے اس کا مقابلہ کیا۔ اس سے پہلے بھی جو وہ سرکاری جابس میں رہے، وہ جابس حاصل کرنا بھی ان کے لیے مشکل تھا، کیونکہ وہ ویژولی طور پہ امپیئرڈ تھے، اور یہ چیز جو ہے ان کی صلاحیت کے آڑے آ رہی تھی۔ اگرچہ پاکستان کا آئین تو یہ بات کہتا ہے کہ کسی قسم کی کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں اب بھی ہمارے معاشرے میں، ایون کہ ہماری سرکاری اداروں میں جو ہے اس طرح کی ڈسکرمنیشن موجود ہے۔ لیکن مبشر صاحب نے ان تمام مشکلات کو پھلانگا، انہوں نے پی ایم ایس کا امتحان پاس کیا، اور آج وہ ڈسٹرکٹ ایکسائز آفیسر لاہور ہیں۔ ان سے بات کریں گے، جانیں گے ان کی جرنی کے حوالے سے، اور دیکھیں گے کہ پاکستان میں جو لوگ ہیں جو کسی نہ کسی طور پہ ڈسیبلٹی کا شکار ہوتے ہیں، ان کی عام دنوں کی عام زندگی وہ کس طرح سے ہوتی ہیں، ان کو کیا مشکلات اور کس طرح کی ڈسکرمنیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہت شکریہ مبشر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ مبشر صاحب، سب سے پہلے تو ہم تھوڑی سی آپ کی جاننا چاہتے ہیں آپ کے ارلی لائف کے حوالے سے، جو آپ ویژولی امپیئرڈ آپ ہیں، یہ یہ مطلب آپ کو بچپن سے تھی، اور یا وہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوئی، اور اس دوران جب آپ کی اسکولنگ ہو رہی تھی تو اس میں آپ کو کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا؟ جی، وعلیکم السلام احمد سعید صاحب اینڈ زریں۔ احمد، اس طرح ہے کہ میں ایک موروثی بیماری میں مبتلا ہوا، جو کہ انہیریٹیڈ ڈیزیز ہے، ریٹینائٹس پگمنٹوسا، RP میڈیکل ٹرمینالوجی میں سے کہا جاتا ہے۔ یہ فرسٹ کزن میرج کی وجہ سے ہوتا ہے، ڈاکٹرز کے بقول میرے پیرنٹس کا، اور واقعی حقیقتاً بھی ایسا ہی ہے۔ میں نے جب اپنی ارلی لائف کی اگر آپ کو سٹیج بتاؤں تو میرے والد محترم آرمی میں تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ آرمی والوں کی لائف بڑی ٹف ہوتی ہے اور وہ گھر نہیں آتے۔ مجھے ارلی چائلڈہڈ میں اور میرے 2 بھائی اور بھی، اور ایک بہن، ہم 4 بہن بھائیوں کو یہ بیماری ہے۔ ہمیں اندھراتا تھا، جسے نائٹ بلائنڈنس کہتے ہیں انگلش میں، اور رات کو جب ہمیں نظر نہیں آتا تو ہم پتہ ہے کیا سمجھتے ہیں کہ رات کو سب کو ہی نظر نہیں آتا۔ پھر میرے والد ایک دفعہ آرمی سے واپس آئے، پوسٹنگ کے دوران جب ہوتا ہے گھر چکر لگا تو مجھے لے کے چلے، تو ہمارے نا وہاں پہ گھر کے درمیان ایک چھوٹی سی نہر سی تھی، اور اس پلی سے گزرنا تھا۔ اب میں روشنی میں تو چلتا رہا، جیسے اندھیرا آیا تو میرا پاؤں اس پلی سے نیچے پانی میں، اور میرے والد نے فوراً اندر غوطہ لگا کے مجھے باہر نکالا، اور کیا میں نے کہا آپ نے مجھے، انہوں نے کہا آپ کو نظر نہیں آیا۔ تب پہلی بار آئیڈینٹیفائی ہوا۔ یہ ایسی دیکھے چیز ہے اویئرنیس، کہ جب تک ارلی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہوگی آپ ارلی انٹروین نہیں کر سکتے۔ جو اس ٹائم سے کتنی عمر ہوگی جب یہ واقعہ؟ میں اس وقت کوئی 5 سال کا تھا۔ اس سے پہلے کبھی آپ نے اپنے والدین کو نہیں بتایا تھا کہ آپ کو اس طرح سے نظر نہیں آتا رات کے ٹائم؟ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے تھے، دادا دادی والد نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ کیئر کرتے تھے کہ اندھیرا ہو گیا، ویسے بھی رات کو باہر نہیں جانے دینا، تو کبھی 4-5 سال کی عمر تک آئیڈینٹیفائی نہیں ہو سکا۔ اور ماں بھی میری اس چیز کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکی کہ بچہ روشنی میں سب کام کرتا ہے اور اندھیرے میں نہیں کر سکتا۔ تو نائٹ بلائنڈنس تو کس لیول کی؟
آپ کو؟ بالکل اندھیرے میں اندھیرا، بالکل بلائنڈ، آپ بلیک آؤٹ ہو جانا، آپ اندھیرے میں کچھ تو دیکھ سکتے ہیں ذرا، میں نہیں دیکھ سکتا. اسی طرح سے کیا ہوا کہ جب میں اسکول میں داخل ہوا، آرمی پبلک اسکول گیرزن جونیئر ہے، گرجا چوک پہ میرا اسکول ہے، وہاں پہ اب میری ٹیچرس کو یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ جیسے ہی لائٹ چلی جاتی تھی تو میں پیپر پہ لکھ نہیں سکتا تھا، کاپی پہ لکھ نہیں سکتا تھا، بورڈ نظر نہیں آتا تھا. اور پھر میں نے جس طرح سے وہ اپنی ارلی چائلڈہڈ کے بعد ارلی ایجوکیشن پرائمری وہاں سے کمپلیٹ ہوئی، گیریزن بوائز ہائی اسکول سے میرا میٹریکولیشن ہے. میں آپ کو ایک انسیڈنس بتاتا ہوں. میٹرک کے ایگزامز ہو رہے تھے بورڈ کے، اور ایک دم سے کالے بادل اور اندھیرے جیسے آج کل آندھی آتی ہے، اور پھر لائٹ چلی گئی تو میں نے اردو کا پیپر ایسے پیپر پہ انگلی رکھ کے لکھا. جب لائٹ آئی تو میری لائنز آپس میں کراس کر رہی تھی، اور یو کانٹ امیجن میرے 525 میں سے 500 مارکس تھے، اور جس میں سے میرے اردو میں 20 نمبر کٹ گئے تھے اور باقی تمام سبجیکٹس میں 5 کٹے تھے. میں نے فیڈرل بورڈ میں اس وقت 43rd پوزیشن لی، اپنے اسکول میں ٹاپ کیا ڈیو ٹو مائی سم لمیٹڈ یہ ویژن. بٹ ٹیچرس کو اس چیز کا سمجھ نہیں آ رہی تھی. ایف ایس سی پری انجینئرنگ میں چلا گیا، اب کتاب امپیئرڈ ہو گئی، ٹیکسٹ امپیئرڈ ہو گیا، کتاب مجھے اب نظر نہیں آتی تھی، بورڈ پہ جو ٹیچر لکھتا تھا وہ نظر نہیں آتا تھا، روشنی میں بھی نظر کم ہو گئی ہے. یہ کون سے اب سوری کون سے یہ ارلی ایڈolescent 16-17، اور میں اس وقت گیرزن سائنس ڈگری کالج نشاط روڈ پہ تھا، نشاط کالونی میں، وہاں پہ جا رہا تھا. اب ہوا یہ کہ ایف ایس سی کا جب رزلٹ آیا تو اس وقت میرے پھر مارکس بھی کم ہو گئے، اور پھر گریجویشن میں جاتے تک تو میں بالکل ہی بلائنڈ ہو گیا. اور پھر میری 4 سال احمد صاحب تعلیم رک گئی، اور وہ جو 4 سال میری تعلیم رکی میں بالکل اندھیروں میں چلا گیا. وہ جو میری زندگی کا ایک ٹائم تھا نا، آئی ایم ویٹنگ فار دا ڈیتھ ایٹ دیٹ ٹائم. میں سوچتا تھا کہ بس موت آ جائے زندگی سے بہتر ہے، لیکن پھر بھی اس اندھیرے میں ایک امید کی روشنی تھی جس نے مجھے زندہ رکھا. میں اللہ سے کہتا تھا، یا اللہ تو نے مجھ سے میری آنکھوں کی بصارت کی روشنی تو لے لی ہے، لیکن مجھ سے میرے علم کی روشنی نہ لے. میرے والد محترم آرمی سے انہوں نے ریزائن کر دیا، واپس آ گئے اپنے بچوں کی وجہ سے. انہوں نے ہمارے اسکول میں پھر جاب شروع کی اور ہمارے ساتھ لگ گئے. پھر انہیں پتہ چلا کہ بلائنڈ لوگ پڑھ سکتے ہیں، وہ اس طرح پڑھتے ہیں تھرو. میری بڑی سسٹر سائٹڈ ہیں، انہوں نے ہمارے لیے کتابیں ریکارڈ کی، ہم نے رائٹر کے تھرو پھر ایگزامس دیے. پھر میں نے بی اے کیا، ایم اے اسپیشل ایجوکیشن کیا، ایم اے پولیٹیکل سائنس کیا، ایم بی ایگزیکٹو کیا، ایم فل ایجوکیشن پالیسی ڈیولپمنٹ کیا، ایم فل اسپیشل ایجوکیشن کیا، اور پی ایچ ڈی ایجوکیشن کی. ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو بی ڈاکٹر. تو میں اپنا فائنل تھیسس سبمٹ کر چکا ہوں. پھر میں نے وہ جو ایک تھی نا بھڑاس وہ نکالی، لیکن اللہ سے وہ جو کی ہوئی دعا تھی کہ اللہ آنکھوں کی روشنی تو چلے گیا، علم کی روشنی نہ جائے. اس نے پھر ایسا سرشار کیا زنی کہ میری زندگی میں علم کی روشنی کی وجہ سے آج جو مقامات مجھے ملے، جہاں جہاں میں پہنچا، سول سیکریٹریٹ ایس این جے ڈی میں فرسٹ پرسن ٹو بی ایلوکیٹڈ ایز اے گیزٹڈ آفیسر، فرسٹ بلائنڈ ٹو بی ایلوکیٹڈ ان دا فیلڈ ایز این ایڈمنسٹریٹو آفیسر، ایز این اسسٹنٹ کمشنر، ناؤ ہیڈنگ ڈسٹرکٹ ایکسائز پروفیشنل ٹیکس برانچ آف لاہور. یہ ساری اچیومنٹس میرے اللہ نے مجھے اس بصارت کے باوجود دیں. لیکن میں ایک سوال کرتا تھا، احمد یا اللہ میرے ساتھ کیوں؟ فطرت سے ایک جواب آیا، میں نے محسوس کیا، میرے احساسات، میرے خیالات اور جذبات میں ایک جواب آیا. اللہ لیتا ہے، اللہ کب دیتا ہے؟ اللہ ہمیشہ دیتا ہے. یہ ہماری سوچ ہے کہ اللہ لیتا ہے، اللہ نہیں لیتا، اللہ دیتا ہی، اللہ ہمیشہ عطا کرتا ہے. اس نے میری بصارت کو لے کے بھی مجھے کیسے عطا کیا احمد، میں آپ کو بتاتا ہوں. مجھے فطرت سے آواز آئی کہ آل دا سرکمسٹانسز ان یور لائف، زری آل دا سرکمسٹانسز ان یور لائف آر دا ٹولز آف دا نیچر ہو مینڈز یو ٹو بی یور آپٹیمم لیول اینڈ ٹو کیپ یور پوٹینشیل ایٹ دا بیسٹ لیول اور ریلائز یور پوٹینشیل. کہ آج اللہ کا شکر ہے آپ کے سامنے ایک کامیاب انسان بیٹھا ہے. اسٹرگل تو آپ کے سامنے ہے احمد. بہت امپریسو. میں بس آپ کی کیفیت جاننا چاہ رہی تھی جب آپ نے ایک طرح سے پہچاننا شروع کیا کہ میری ڈے ویژن بھی اب جاری ہے. آپ کے بہن بھائیوں کی بھی جانا شروع ہو گئی ہوگی اسی ٹائم پہ آئی تھنک. ذری کبھی ایک بچے کو کھلونا دینا، اور ایک بچہ اس نے کھلونا دیکھا ہی نہیں ہے، جو مکمل بلائنڈ ہے نا، لیگلی بلائنڈ ہے یا بچپن میں پیدا ہی موروثی بیماری یا اس بلائنڈنس کے ساتھ ہوا ہے مکمل طور پہ، ان کو تو نہیں پتہ. لیکن ایک بچے جس کو پتہ ہے، جس کی نظر تھی اور پھر آہستہ آہستہ چل گئی، وہ ایسے ہی ہے کہ آپ نے ایک بچے کو کھلونا دیا اور اسے کھینچ لیا. جب آپ ایک بچے سے کھلونا کھینچتے ہیں وہ کیسے تڑپ کے روتا ہے، بالکل ویسے ہی احمد میری کیفیت تھی، تڑپنے والی. کہ دنیا ساری روشن، سب ماں باپ کے چہرے دیکھ رہا ہوں. آج میرا ماشاء اللہ ایک بیٹا ہے، میری وائف کا نام بھی زری ملک ہے، شی میں بی لسننگ می. لیکن اللہ کا شکر ہے آج میں اپنے دل کی آنکھ سے دنیا ساری کو سمجھتا ہوں، دیکھتا ہوں. کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے احمد کہ اندھے تو ہیں جو دل کی آنکھ سے اندھے ہو گئے ہیں. یہ ظاہری بصارت کا جانا. جی ضرور. اس وقت کیسے آپ کو سپورٹ سسٹم آپ کا کیا تھا؟
فیملی سپورٹ سسٹم جو تھا نا وہ کوئی انڈیویجولائز نہیں تھا ہمارا, لیکن فیملی سپورٹ پروگرام جیسے کوئی انٹرنیشنل لیول پہ ہوتے ہیں ملکوں میں, ہمارے یہاں پہ یہ بھی کمی ہے بڑی کہ ہماری فیملی نا ہمیں پھر تھوڑا پیچھے رکھنا شروع کر دیتی ہے اور لوگ ترس کھانا شروع کر دیتے ہیں. بیچارے اس طرح بہت ہوا, ہر جگہ پہ یہ سننے کو ملا کہ یہ بیچارے ہیں, سمپتھی ملتی تھی. اینڈ آئی آلویز ایڈمائر دس تھنگ کہ مجھے ایمپتھی چاہیے, مجھے سمپتھی نہیں چاہیے. آپ مجھے میری خصوصیات سے پہچانے. صحیح بات ہے, انسان اپنے آپ کو سمپتھائز خود ہی کر سکتا ہے, دوسروں کی سمپتھی کی ضرورت نہیں. ذری میرے تایا ایک دفعہ کہتے ہیں میرے والد محترم کو کہ یار یہ اس قابل نہیں ہے کہ اتنی کیپیسٹی نہیں ہے اس میں کہ یہ مقابلے کا امتحان دے سکے. کس جگہ آپ نے اسے ڈال دیا؟ آج اللہ کا شکر ہے وہ مجھے کہہ رہے تھے یار میرے بیٹے کی نوکری کروا دو. So this is the answer of my almighty. ذری بالکل جس طرح بات کی مبشرہ بڑا المیہ ہے یہ ہمارے معاشرے کا کہ لوگ جو ہے جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ ماشاء اللہ آپ کا اتنا زبردست جو ہے وہ ایجوکیشنل کیریئر اتنا زبردست آپ ٹاپ کرتے آ رہے تھے, پھر بھی لوگوں کا آپ پہ بلیف نہ ہونا یہ آئی تھنک بہت زیادہ افسوسناک بات ہے. بٹ یہی میرا لیکن میرے ذہن میں سوال ہے کہ آپ نے ماشاء اللہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کی 43rd پوزیشن آئی بورڈ میں, آپ کا جو 4 سال کا بریک آیا اگر وہ نہ آتا یا اگر آپ کو پہلے اپرچونیٹی تو آپ کیا لائف میں ڈفرینٹ کرنا چاہتے؟ وہ ایف ایس سی کے بعد آپ کا کچھ خواب تھا کہ آپ انجینئرنگ ڈاکٹر کوئی یہ تھا, یا آپ واقعی چاہ رہے تھے کہ آپ سمپل بھی اوبیسلی وہ بھی آپ نے جو آپ کا اگلا کیریئر پاتھ ہے وہ تو بہت زبردست ہے, لیکن پاکستان کے معاشرے میں ایف ایس سی میں جو بھی بندہ جاتا ہے اس کی یہی ہوتی ہے کہ یہ ڈاکٹر بنے یا انجینئر بنے, تو آپ کا ماشاء اللہ اتنا اچھا وہ تھا تو آپ وہ اس میں بھی کوئی رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑا آپ کو؟ احمد آپ نے مجھ سے نا میرے دل کی بات پوچھی ہے. آپ خود نسٹ سے پڑھے ہوئے ہیں, تو میرا پہلا خواب تھا میں نسٹ میں پڑھوں. میں نے ایف ایس سی کے بعد کیونکہ آرمی کا آپ کو پتہ ہے کوٹا ہوتا ہے وہاں پہ, تو بابا کا آرمی کے ہونے کی وجہ سے مجھے بہت خواہش تھی, دلی خواہش تھی کہ میں نسٹ میں پڑھوں. لیکن ایف ایس سی پھر انجینئرنگ کرنے کے بعد جب میں ایگزامس دینے کے لیے گیا نا تو وہ جو ببلس نہیں ہوتے جو فل کرنے ہوتے ہیں وہ میرے سارے مکس ہو رہے تھے, میں سرکل فل نہیں کر پا رہا تھا. میں سوال تو ایسے ایک آنکھ بند کر کے میگنیفائنگ گلاس لگا کے اس کے اپنی گلاسز کے علاوہ ٹارچ آن کر کے پیپر کرتا تھا, اتنی مشکل سے میں پیپر کرتا تھا. اینڈ یو کانٹ امیجن کہ جب وہ پری انجینئرنگ کے بعد میں انجینئرنگ نہیں کر سکا میں اتنا فرسٹریٹ ہوتا تھا. آج وہ ساری فرسٹریشن میں نے اپنے بیٹے کے لیے بھی یہ روبوٹکس پنجاب یونیورسٹی میں کروا رہے تھے, میں نے اس کو بھی 6-7 سال کا ہے میں نے انرولڈ کرا دیا. میں اس میں اب اپنا وہ جو خواب ہے نا پورا ہوتا دیکھتا ہوں. مجھے انجینئر بننے کا شوق تھا اور ایک اچھے سائنسدان بننے کا بھی شوق تھا, لیکن یہ وہ بچپن کے شوق تھے شاید جو بصارت جانے کے بعد پورے تو نہیں ہو سکتے تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے ہر کسی کے لیے ایک چیز پلان کی ہوتی ہے. احمد ہی از دا ماسٹر پلانر. اس نے میرے لیے جو پلان کیا تھا نا وہ میرے لیے بہت بہتر ہے. میں اس 4 سال کا جو آپ عرصہ کہہ رہے ہیں وہ جو میں نے دیکھیں سائملٹینیسلی 2 ڈگریز کی ہیں. میں نے پنجاب یونیورسٹی میں انہوں نے کہا آپ ایک وقت میں 2 ماسٹرز کر سکتے ہیں. میں نے صبح ایم اے اسپیشل ایجوکیشن, شام کو ایم اے پولیٹیکل سائنس, ایم فل ایک ایجوکیشن پالیسی ڈیولپمنٹ کر رہا ہوں, ایک اسپیشل ایجوکیشن کر رہا ہوں. آپ سمجھ رہے میری بات؟ ایم بی ایگزیکٹو میں نے انٹرنیشنل کیا کامن ویلتھ یونیورسٹی آف وینکوور کینیڈا. اسپیشل ایجوکیشن میں بھی آپ کر رہے ہیں؟ جی وہ کر چکا ہوں میں. اب تو میں نے پی ایچ ڈی ایجوکیشن کا تھیسس سبمٹ کیا جو ہے بھی میتھمیٹکس پہ. دیکھیں وہ جو شوق تھا نا میرا, میں نے اپنی پی ایچ ڈی کی ریسرچ میں وہ اس کو چھوڑا نہیں. میرا ٹاپک ہے افیکٹ آف میتھمیٹکس ٹیچر سیلف ایفیکیسی آن میتھمیٹکس اچیومنٹ آف دا اسٹوڈنٹس. مجھے پتا ہے کہ میتھ اتنا خوفناک نہیں ہوتا جتنا استاد بنا دیتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو میں نے اپنے ان شوق کو بصارت نہ ہونے کے باوجود بھی کسی نہ کسی طرح پورا کیا ہے. یہ ہے اصل بات ایکچولی, یہ ول کی جو بات ہے. لیکن آلسو مبشرہ آپ اگری کریں گے کہ دیکھیے آپ لکی تھے اس سینس میں کہ آپ کو پھر بھی ایکسیس تھی ریسورسز کی. آپ کے والد صاحب آرمی میں تھے اور بہت سارے لوگ مطلب جو اسپیشلی جو لوگ نہیں ہیں اتنے لکی, بالکل ان کے پاس تو کوئی بھی رستہ نہیں ہوتا کہ وہ ایجوکیٹ کریں اپنے آپ کو یا ایون وداؤٹ ایجوکیشن ایک ڈیلی لائف گزار سکیں. ایسے ہی ہے. ذریعہ آج میں یہاں کیوں آ کے بیٹھا ہوں, مجھے اپنی زندگی کا مقصد پتہ ہے کہ میں نے ان پلیٹ فارمس کے تھرو ان لوگوں تک پہنچنا ہے. دیکھیں وائس اسپیکر کی آواز کہاں تک جا رہی ہے, ہر گھر میں موبائل تو ہے نا. اگر آج آپ ایسٹیمیٹ لگائیں تو 16 کروڑ موبائل ہیں ہماری 30 کروڑ عوام کے پاس راؤنڈ اباؤٹ. اگر ہم رف ایک ایسٹیمیٹ لگاتے ہیں تو کیا خیال ہے اگر میرے پاس جو اس وقت ہماری ڈسیبلٹی کی پرسنٹیج ہے نا وہ 10% آف دا ہول پاپولیشن بنتی ہے. اگر 2.5-3 کروڑ لوگ ڈسیبل ہیں, چلیں کوئی 1.5-2 کروڑ کے پاس تو موبائل کی ایکسیس ہوگی نا, میری آواز وہاں تک پہنچے گی. اور آج ریموٹ ایریاز میں بھی آپ سوچیں کہ یہ ایکسیس ہے. تو ہم اللہ کا شکر ہے, میں آپ کے توسط سے اس پلیٹ فارم کے توسط سے ان لوگوں کو کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی چیز سے محروم کیا ہے تو پلیز ان بچوں کو گھر نہ بٹھائیں.
دیکھیں اسپیشل ایجوکیشن کا کتنا بجٹ آیا اس بار, آپ شاید حیران ہو جائیں گے, 11 ارب روپے ہم نے بجٹ دیا ہے اس بار. اچھا, کیونکہ میں تو بیوروکریسی کا حصہ ہوں, میں اس چیز کو اب سمجھتا ہوں. 11 ارب تھوڑا ہے پنجاب میں, تو پنجاب کا کوئی بچہ اگر اب بھی آؤٹ آف دا اسکول رہ جائے تو ہماری نالائکی ہے, نااہلی ہے. ہم تو اسٹائپنڈ دے رہے ہیں کہ آپ بچوں کو اسکول بھیجیں, ان کو دودھ بھی دیں گے, ان کو یونیفارم بھی دیں گے, ان کو کھانا بھی دیں گے, اس کے علاوہ ان کے پیرنٹس کو اسٹائپنڈ بھی دیں گے 2000 روپیہ کہ وہ اسکول آئیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ میں زور لگا کے اس لیے بات کروں کہ اب کوئی بچہ گھر رہنا نہیں چاہیے. نہیں رہنا چاہیے. بالکل آپ نے بالکل صحیح بات کی. اچھا تھوڑا سا اب ہم آگے چلتے ہیں کہ آپ اب اوبیسلی آپ نے ڈگریز کر لی اور پہلے, اچھا پھر جاب کا کیا ہوا, جاب کے لیے کیا اسٹرگل کرنی پڑی ادھر بھی؟ تو اوبیسلی جب آپ کو تعلیم کے میدان میں اتنی ڈسکرمنیشن کا سامنا کرنا پڑا, جاب دیتے ہوئے تو لوگ بہت زیادہ اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو شاید اس کو خریدنا ہے یا اس کو پیسے ہم نے دینے, تو پتہ نہیں ہمارا کیا کام. تو جو اب جاب مارکیٹ میں گئے تو پھر کیا ایکسپیرینس تھا؟ احمد صاحب بالکل اس طرح ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, میری پہلی جب گورنمنٹ جاب ہوئی اس سے پہلے نا میں ایک پرائیویٹ, آپ کو پتہ ہے کہ اب تو ٹیلینور پاکستان اپنے آپریشنز ختم کر کے چلے گی, لیکن ٹیلینور پاکستان میں میں نے جاب کی, اللہ کا شکر ہے. وہاں پہ ایک انٹرنیشنل انہوں نے پروگرام کے تھرو خوددار پاکستان, یہاں پہ پاکستان کے لیے ایک تھا پرسن ود اسپیشل پرسنس کے لیے انہوں نے امپاورڈ کرنے کے لیے PWDs کو پہلے انٹرنشپ کروائی, اس میں میں سلیکٹ ہو گیا. پھر میں نے برٹش کونسل میں ہائر ایجوکیشن اسکلز ڈیولپمنٹ پروگرام میں کام کیا. لیکن آپ کو پتہ ہے جاب سیکیورٹی اور سرٹینٹی ہمارے یہاں پہ کس میں ہوتی ہے؟ سرکاری نوکری میں. اور وہ جو باتیں آپ نے کہی وہ منسلک بھی اس کے ساتھ ہی ہوتی ہیں, اس کے ساتھ منسوخ کی جاتی ہیں. لیکن میری ان تمام چیزوں کو منسوخ کیسے کیا ان لوگوں نے؟ میں پنجاب سول سیکریٹریٹ SNJD سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کی گیسٹڈ پوسٹ اسسٹنٹ کی اس وقت 2015 میں میں نے 118 سیٹیں تھی, 8th پوزیشن لے لی اس میں تھرو پبلک سروس کمیشن اوپن میرٹ پہ. اب جب میں گیا, آپ دیکھیں ان عقل کے اندھوں کو, انہوں نے کہا آپ کی تو 118 سیٹ تھی, آپ کو پتہ ہے میرٹ بنتا ہے. میں نے کہا یار اوپن میرٹ پہ جب ویمن آ سکتی ہے, ویمن کوٹا ہے, مائنورٹی آ سکتی ہے, مائنورٹی کوٹا ہے, تو وائی ناٹ ڈسیبل پرسنس. اور وہاں پہ مزے کی بات ہے ذری کوٹا بھی ڈسیبل ہوتا تھا, آج انہوں نے کوٹا اسپیشل پرسنس کیا ہے. میں کہتا تھا اچھا کوٹا بھی ڈسیبل ہوتا ہے. اس کو مزے کی بات میں آپ کو اس کے اوپر اپنی ایک نظم بھی سناؤں گا جو میں نے لکھی ہوئی ہے, میں شاعری کرتا ہوں بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا انٹرویو. بٹ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں, اس وقت آسما جہانگیر, میڈم آسما جہانگیر کا ایک گروپ تھا. مجھے کسی نے کہا, مجھے ایکسیپٹنس دے دی انہوں نے, 1 سال تک جوائننگ نہیں دی. اچھا, مجھے کسی نے کہا یہ تو ٹائم نکل جائے گا تمہارا, جلدی سے کورٹ میں سو کرو جا کے. آئی سوڈ ایٹ دیٹ ٹائم, لیکن میرے پاس پیسے نہیں تھے وکیل کو دینے کے لیے. ٹھیک ہے, میرے بابا آرمی میں تھے, ان کے 3 بچے بلائنڈ ہو گئے تھے, ان کی 2 بیٹیاں تھیں, ان کے اوپر آپ میری بات سمجھ. میں چلا گیا اور مجھے وہاں پہ فری آف دا کاسٹ ایک آصف صاحب تھے. میں آج جن لوگوں کی میرے پہ احسانات ہیں, میں احسان فراموش نہیں ہوں, میں ان کا نام لیتا ہوں. مقتدر حسین صاحب LLM تھے, میرا کیس لڑا, چیف سیکرٹری کو کنٹیمپٹ ہو گئی پرسنلی, وہ نہیں آئے وہاں پہ. چیف جسٹس آف اس وقت تھے ہائی کورٹ جسٹس منصور علی شاہ صاحب, اینڈ ریئلی انہوں نے وہاں پہ ہی ٹیک اپ مائی کیس. اور اللہ کا شکر ہے میرا فیصلہ جو لکھا ہوا ہے وہ اس وقت سول سیکریٹریٹ کی ہسٹری میں پہلا بلائنڈ تھا میں جو انٹر ہوا. انہوں نے کہا کہ اگر قدرت نے, فطرت نے کسی چیز سے محروم کیا ہے تو آپ اس کو کیوں محروم رکھنا چاہتے ہو یار؟ آپ تو اس کے ساتھ زیادتی نہ کریں, آپ اس کی قابلیت کی اس کو یہ سزا دے رہے ہیں. پھر مجھے وہ پہلی جاب میری ملی 1 سال بعد, 2015 دسمبر کی ایکسیپٹنس تھی, 1 نومبر 2016 کو میری جوائننگ ہوئی. 7-8 سال میں نے وہ جاب کی, اللہ کا شکر ہے میرا PMS 2022 میں ہو گیا. آپ نے بہت اچھی بات کی. میں خود بھی تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا ہوں. جی حکومت کے معاملات میں آپ کا اپنا تعلق بھی بیوروکریسی سے ہے, حکومت سے اسٹانس پہ جی. جو اچھا حکومت نے از خود جو ہے خود سے جو ہے اسپیشل پرسنس کا کوٹا رکھا ہوا ہے. یس, رکھا ہوا ہے. اور آپ نے اس کوٹے پہ بھی نہیں گئے, آپ تو گئے بھی اوپن میرٹ پہ. پھر بھی انہوں نے یہ کہا کہ بھائی ہم آپ کو جوائننگ نہیں کروا رہے, اور اس کی وجہ آپ کی جو ہے وہ کسی نہ کسی طور پہ ڈسیبلٹی ہوگی. تو جب حکومت نے خود ایک ڈسیبل پرسن کا کوٹا رکھا ہوا ہے تو وہ اس ڈسیبل پرسن کو جوائن کرانے میں ان کو کیا مسئلہ تھا؟ کیا مسئلہ تھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ کہتے ہیں اوپن میرٹ پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی فٹ بندہ آئے گا کام کرنے کے لیے, اور ڈسیبل کوٹے پہ جو آئے گا بس ہم اس کو, جو ہمارا ایک قانون ہے جو کہ امپلائمنٹ اینڈ ریہیبلیٹیشن فار دا پرسنس آف ڈسیبلٹی 1981 میں جب ذہن سے ڈسیبل پیدا ہوئی تو ضیاء الحق صاحب کو ریلائز ہوا پہلا قانون بھی ہمارا تب آتا ہے جب کسی بڑے کا کوئی بندہ ڈسیبل پیدا ہو جاتا ہے. ان کی اپنی بیٹی ڈسیبل تھی, اس وجہ سے اس میں لکھا تھا 1%, پھر یہ 2% ہوا, پھر یہ 3% ہوا. لیکن یہ میوچولی انکلوسیو ہے. میوچولی انکلوسیو کا مطلب یہ ایکسکلوسیو نہیں ہے, ساری ڈسیبلٹیز کا ایک ہی کوٹا ہے. اس میں ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ کوئی بلائنڈ کے لیے مختص نہیں تھا. اب وہ کہہ رہے تھے ایک بلائنڈ کو ایسی سیٹ دے دی ہے اسسٹنٹ کی, اس میں ریفرنس مارکنگ کرنی ہے, پیج دیکھنا ہے, اس میں واپس اس میں آنکھوں کا کام بڑا ہے, اس میں ہاتھ سے جو ہے نوٹنگ ڈرافٹنگ کرنی ہے, جو اسسٹنٹ کا کام تھا, جو جاب ڈسکرپشن تھی اس کی سمریز وغیرہ انیشیٹ کرنی ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ آپ کیسے کریں گے,
اچھا اگر آپ ڈسیبل کوٹے پہ آتے تو پھر ہمیں آپ ایکسیپٹ تھے, پھر آپ کام کرتے نہ کرتے, پہلے ہی ہم نے 2 معذور لے لیے تو ایک اوپن میرٹ پہ بھی معذور لے لیں. اچھا یعنی کہ یہ سوچ تھی یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ اگر اپنی قابلیت کی بنا پر اوپن میرٹ پہ آئے گا تو اس کو ہم نہیں دیں گے, نہیں دیں گے, اور اگر کوئی ڈسیبل کوٹے پہ آ رہے گا تو ہم نے اس کے لیے پہلے سوچا ہوا کہ ہم نے اس کو کھڈے لائن لگانا ہے. جی, اور ابھی وہ لوگ بھی سپرنٹینڈنٹ زرعی اور ایس او بن چکے ہیں. کیوں؟ اگر میرا دیکھیں پھر میری ٹریننگ بھی جلدی آ گئی, میری 5 سال بعد ٹریننگ آ گئی تھی پوسٹ انڈکشن کی, اور پھر وہ سپرنٹینڈنٹ کی ٹریننگ آ گئی 8 سال بعد. وہ کیوں آ گئی؟ کیونکہ میں اوپن میرٹ پہ آیا تھا نا. اگر میں ڈسیبل کوٹے پہ آیا تھا تو 30-40 لوگوں کی ٹریننگ آتی, میں نے تو جانا تھا 3-4-5 سال بعد, کیونکہ وہ میرٹ وائز ہوتی ہے نا پروموشن, اور میرٹ وائز ہی آپ کی سینیورٹی بنتی ہے. یہ اب آپ بات سمجھ گئے ہیں. اب میں ایک چیز جس کا بھی آپ نے ذکر بھی کیا, اور وہ یہ کہ اکثر ہمیں جو یہاں پہ بلائنڈ پرسنس جو آتے ہیں, جو ایسوسیشن بھی احتجاج بھی کرتی ہے, وہ یہی بات کرتی ہے کہ جو کوٹا رکھا ہوا ہے وہ آپ نے تمام لوگوں کے لیے رکھا ہوا ہے. اب ڈسیبلٹی کا بھی ذریعہ ڈفرینٹ وہ ہوتے ہیں, بٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بلائنڈ لوگ ہیں ان کی ڈسیبلٹی سب سے زیادہ وہ ہارش ہوتی ہے, سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہے, اور اسی لیے وہ لوگ کی فیل نہیں وہ لوگوں کا یہ کہنا ہے, انہوں کا یہ کہنا ہے, اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا لیے ڈسیبل پرسن میں بھی ہمارا بلائنڈ پرسنس کا الگ کوٹا رکھا جائے. یس, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومتی اداروں میں سوچ یہ ہے کہ ہم ڈسیبل کوٹے پہ بلائنڈ پرسن کو نہیں لانا چاہتے. اس کو لے پتہ ہے آج تک پی ایم ایس میں اور بھی ڈسکریج کریں, اور بھی ڈسکریج میں وہ ڈسیبل بندہ آتا تھا جس کا پاؤں بس سیدھا ہوتا تھا, اس کا بھی ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ ہے. وہ تو شعیب اختر کے بھی پاؤں سیدھے تھے, وہ فاسٹسٹ بال کرتا تھا. کسی کی انگلی ایک زیادہ ہے, وہ ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ بنا کے آتا. دیکھیں ایکسپلائٹیشن دیکھیں ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹس کی اور ڈسیبل کی, یہ بھی لوگوں کو اویئرنیس ہونی چاہیے. ایک انگلی کٹی ہوئی ہے, ایک انگلی نہیں ہے, اگر انگلی کاٹ کے ہم شہیدوں میں نام لکھوا لیں, ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ بنا لیں اور آ جائیں, اور وہ کوٹا ہمارا ایکسپلائٹ کر دیں. سو اچھا اگر آپ ویسے اگر آپ دیکھیں تو پوری چیز کو اگر آپ دیکھیں آن دا ہول, تو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے ڈسیبلٹی کو؟ دیکھیں میں ڈسیبلٹی کو نا یہ ایک میڈیکل ٹرمینالوجی کے طور پہ اگر دیکھا جائے نا, تو یہ ایک میڈیکل کانسیپٹ, تو میڈیکل ماڈل کے مطابق ڈس ایبلٹی وہ لائی کرتی ہے انڈیویجول کے اندر. لیکن اس سے آگے پھر پیراڈائم شفٹ ہوا, سوشل ماڈل پہ چلا گیا. انہوں نے کہا نہیں یہ انوائرمنٹ میں ڈسیبلٹی, اگر انوائرمنٹ کو یہاں بھی ریمپ بنا دے, ایک ویل چیئر والا آ سکتا ہے, آپ کی سیڑھیوں پہ چڑھ سکتا ہے. اگر وہ سیڑھیاں رہیں گی تو نہیں چڑھ سکتا. میرے لیے آپ یہاں پہ بریل لگا دیں یا پھر آڈیو سسٹم کر دیں تو میں یہاں پہ موو کر سکوں گا. مجھے موبلٹی کے لیے یہاں پہ لفٹ کے اندر سسٹم دے دیں میرا, تو میں بھی اوپر نیچے جا سکوں گا. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ پھر آ گیا سوشل ماڈل. پھر اس سے آگے چل کے اچھا اس سے پہلے بھی ایک چیریٹی بیس ماڈل بھی ہوتا تھا, جہاں پہ ہم لوگ ڈسیبلٹی کو دیکھتے تھے بس انہیں خیرات دیں اور گھر بٹھا دیں. اس وقت جو ضرورت ہے نا, جو آپ کے پلیٹ فارم سے ہم کہہ سکتے ہیں, جو میڈم آسمہ جہانگیر کا ویژن بھی تھا, رائٹ بیس ماڈل, وائس پی کے ناٹ ہیومن رائٹ یا وائس پی کے کا, آئی ایم سوری, جو وائس پی کے, آپ یہ بات سنیں کہ جو رائٹ بیس ماڈل ہے وہ یہ کہتا ہے, جب آپ کا پریمبل کانسٹیٹیوشن کا کیا کہہ رہا ہے, ابھی ہمارے انٹرو میں احمد نے بات کی کانسٹیٹیوشن کی, آل دا سٹیزنز آر ایکول. Am I not the citizen of Pakistan? 100%. If I am the citizen of Pakistan, I am equal citizen. Yes. میرا مسئلہ یہ ہے, اب آپ نے میری بات کے اوپر غور کرنا ہے, I need equal opportunity. یا we the person with disability need equal opportunities because we are equal citizens as per the preamble of the Constitution of Pakistan. But we need equal opportunity, but we need in equitable manner. Yes. پھر میرے جملے پہ غور کریں, we need equal opportunity but in equitable manner. Yes. Equity کو آپ سمجھتے ہیں نا, equity not equality والی بات جو آ جاتی ہے. یہ رائٹ بیس ماڈل یہ کہتا ہے کہ آپ مجھے equity دیں, equality کے ساتھ equity کی ضرورت ہے. صحیح. اور یہ اس کے باوجود ہمیں equity دینے کی بجائے پھر ہمیں وہ مارجنلائز کر دیتے ہیں. احمد نے مجھے کہا آپ نہ کہیں کہ مارجنلائز کا لفظ, میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ اسی کوٹے کے تھرو اگر مجھے میوچولی ایکسکلوسیو کر دیا جائے تو میں مین اسٹریم ہوتا جاؤں گا احمد, اور اگر مجھے آپ انکلوسیو میوچولی انکلوسیو رکھیں گے تو میں کیا ہو جاؤں گا, ایکسکلوڈ ہو جاؤں گا. آپ میرا بات سمجھ رہے ہیں, وائس ورسا ہے یہ. دوسری بات سب سے امپورٹنٹ احمد, آپ کے انٹرو میں یہ بات بھی تھی, انکلوژن کیا ہے, ایکسیپٹنس. انکلوژن ایکسیپٹنس ہے. ڈسیبلٹی کو میں اپنے لفظوں میں ڈیفائن کروں, میری آپریشنل ڈیفینیشن احمد یہ ہے, ڈسیبلٹی از ڈائیورسٹی. یار کائنات میں اللہ نے کتنے رنگ بکھیرے ہیں, دیکھیں آپ کتنے مختلف قسم کے لوگ ہیں یار, آپ کے اندر بھی تو کوئی نہ کوئی ڈفرینس ہے نا. وی آل آر یونیک پیپل. جب اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میں نے ہر انسان کو منفرد پیدا کیا, اس کے اندر ایک منفرد خصوصیت رکھی ہے. جیسے درخت ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہاں پہ کوئی پھل دیتا ہے, کوئی چھاؤں دیتا ہے, کوئی پھول. اسی طرح سے ڈسیبلٹی بھی ایک ڈائیورسٹی ہے, اینڈ وی نیڈ ایکسیپٹنس. اور وہ ٹوٹل انکلوژن کیسے ہوگی, کوٹے کو میوچولی انکلوسیو کرو, ایکسکلوسیو کرو سوری, اور ہمارے لیے انکلوسیو انوائرمنٹ بنا دو.
اور کوٹے کی اس وقت اوور آل کیا سچویشن چل رہی ہے؟ بیکاز اس وقت وہی 2% ہے, یہ کوئی نہیں, انہوں نے کہا تھا ایک بل پاس ہوا 5% کا بولا تھا نا, وہ کوئی امپلیمنٹ نہیں ہو سکا, کوئی امپلیمنٹ نہیں ہوا ابھی تک, یہ اسی طرح باتیں چل رہی ہیں, کاغذوں میں ہی ہیں. ایون ایک بل پاس ہوا, جب تک آپ کو پتہ ہے وہ ایکٹ نہیں بنے گا ہمارا پنجاب ڈسیبلٹی ایکٹ, اور اس کے اندر یہ باقاعدہ طور پہ لکھا نہیں جائے گا کہ 5% کوٹا ہے, 1% فار پرسن ود فزیکل ڈسیبلٹی, 1% فار person with hearing impairment and 1% for person with visual impairment and maybe 2% آپ mutual inclusive کر دیں. جب تک آپ چلیں آپ 5 نہ کریں یار, آپ 3% کر دیں, 3% میں آپ 1% visual impaired کے لیے کر دیں, 1% physical disabled کے لیے اور hearing کے لیے. دیکھیں autism کے ساتھ جو بچے ہوتے ہیں یا دوسری intellectual disability کے ساتھ, وہ تو ہوتی کسی ایک لیول تک ہیں. ہم تو ہر لیول پہ آ کے کام کریں. کیا میں ایک ایڈمنسٹریٹو آفیسر کے طور پہ پورے لاہور کی ایک سائز پروفیشنل ٹیکس برانچ کو نہیں ہیڈ کر رہا, لیکن چیلنجز تو پیش ہوتے ہیں نا, وہ تو ہیں, وہ ان کے ساتھ ہم کوپ اپ بھی تو کر رہے ہیں. ذری میں نے اپنے ٹارگٹ کے اگینسٹ, ہاں مطلب آپ کہنا بس obviously آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مینٹلی آپ لوگ کو کوئی ایشو نہیں ہے, یو ناٹ چیلنجڈ لائک جو مینٹلی چیلنج لوگ ہوتے ہیں ان کے آٹزم کا جیسے آپ نے نام لیا, مگر یو آر بیسکلی جسٹ فزیکلی چیلنجڈ, اور اگر وہ نیڈس آپ کی پوری ہو جائیں تو یو آر کمپلیٹلی کنٹریبیوٹ, مطلب یو کین کنٹریبیوٹ ٹو سوسائٹی ماڈیفیکیشن ایز اینی ادر سٹیزن. یس یو گاٹ مائی پوائنٹ. یس. اچھا مرشد صاحب, پی ایم ایس کی پھر آپ کی جرنی کیسے رہی وہاں بھی, کیا آپ کو وہاں کے پیپرز آپ کو کیسے دینے پڑے, اس میں کیا مسئلہ آیا؟ احمد, پی ایم ایس کے جب میں نے ایگزام دیے نا تو پی ایم ایس کے ایگزام کمپیوٹر پہ نہیں لیتے تھے, سی ایس ایس کے لے لیتے تھے. میں نے ان سے جا کے ریکویسٹ کی کہ میرے پیپر کمپیوٹر پہ لیں, انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا, ایک وہ جی کے کا پیپر آپ دے دیں. 12 امتحان میں نے کمپیوٹر پہ دیے, اور مزے کی بات ہے انہوں نے مجھے ایکسٹرا ٹائم بھی نہیں دیا. میں نے کہا انٹرنیشنلی ایکسیپٹیڈ پریکٹس ہے کہ 1 گھنٹے کے اگینسٹ 15 منٹ اس ڈس ایڈوانٹیج بندے کو دیے جائیں جو کہ مقابلے میں دیکھیں میری تو دوڑ ہی آپ سے پیچھے شروع ہو رہی ہے. میری 100 میٹر اگر دوڑ ہے تو میں تو پہلے ہی 200 میٹر پہ کھڑا ہوں, تو آپ اس 100 میٹر پہ لانے کے لیے وہی ایکول اپرچونٹی ود ایکویٹیبل مینر, یار آپ مجھے برابر تو کریں, آپ مجھے ٹائم تو ایکسٹرا دیں. احمد انہوں نے مجھے ٹائم ایکسٹرا نہیں دیا, میں نے اس لمیٹڈ ٹائم میں اپنا پیپر کیا. اللہ کا شکر ہے 12 کے 12 امتحان پاس کیے. میری وائف کی بڑی سپورٹ رہی میرے پیچھے, اس نے مجھے کہا مبشر یو کین ڈو. جب پوری سوسائٹی کہہ رہی تھی نا احمد نہیں کر سکتے آپ, میری وائف کہتی تھی تم کر لو گے. اچھا اس کا جو یقین محکم تھا اور توکل تھا اللہ پہ, اور مجھے وہ جو انکریج کرنا تھا, جہاں میری فیملی پوری کہتی تھی نہیں کر سکتے, یہ مقابلے کا امتحان نہیں دے سکتا. اچھا آپ کی پوری فیملی آپ کو, مطلب آپ کے بھائی بہن اصل میں نا ہمارا خود بھی افیکٹڈ تھے, وہ کیا کہتے تھے؟ وہ تو اللہ کا شکر ہے کبھی ڈسکریج نہیں کرتے تھے, لیکن ایلس جو باقی لوگ تھے وہ تقریباً ڈسکریج ان کا بیہیویئر ہوتا تھا. میری وائف کو, میرے بہن بھائیوں کو, میرے پیرنٹس کو نکال دیں اس میں سے, تو باقی جو آپ کو امیجیٹ فیملی ہوتی ہے ان کا بہت ڈسکریج بیہیویئر تھا. اچھا رزلٹ آیا ریٹرن, میرے 329 نمبر تھے اس کے, سوری جو 329 لوگ ریٹرن جنہوں نے پاس کیا اس میں میرا نام تھا. اب میرا اگلا مرحلہ تھا انٹرویو کا. احمد یہ بہت انٹرسٹنگ ہے, میں نے سائیکولوجیکل ریٹرن پاس کر لیا, سارا کچھ کر لیا, فائنل پینل انٹرویو میں چلا گیا. لیفٹیننٹ جنرل ظفر اقبال صاحب میرے سامنے بیٹھے ہیں, جو چیئرمین پی پی ایس سی رہا. ان سے پاس ہونا بڑا مشکل تھا, 99.5 پہ فیل کرتے تھے, 200 نمبر ہے انٹرویو پہ. 99.5 پہ جب بندہ فیل ہو, بندہ 50 نمبر لے کے فیل ہو جائے نا کوئی مسئلہ نہیں, جب 99.5 پہ فیل ہوتا ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے. ظاہر ہے دیکھیں سائیکولوجیکلی ایک افیکٹ ہوتا ہے. اچھا اور باقی 5 ممبر اور بیٹھے ہیں. اب میرا جب انٹرویو شروع ہوا نا بہت زبردست چاہ رہا تھا, لیکن جیسے ہی آخری سوال تھا نا جنرل صاحب کا, تو وہ میرے اوپر بہت پہاڑ بن کے گرا. انہوں نے مجھے کہا مبشر اوکے, ان کا اسٹائل یہ تھا اوکے جینٹل مین, یور اکیڈیمکس آر ان فرنٹ آف می, یور ریٹن پارٹ از اوکے, بٹ دیر از اے پرابلم, یو آر اے بلائنڈ پرسن. انہوں نے سیدھا ایسے ہی ٹھوکا. سوال ان کا کیا تھا, یو آر اے پرسن ود ویژول امپیئرمنٹ, ہاؤ ول یو مینیج یور افیئرز ان دا فیلڈ ایز این اسسٹنٹ کمشنر, ڈو یو نو دا جاب ڈسکرپشن آف این اسسٹنٹ کمشنر ان دا فیلڈ. اچھا مزے کی بات ہے, مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی. جب وہ سوال ایسا آتا ہے نا, انٹرویو اچھا جا رہا ہو, ایک دم ایک آپ کو یارکر پڑ جائے, آپ اچھی والی کرکٹ کھیل رہے ہو تو وہ آپ کے لگے بھی ٹو پہ, تو وہ ٹو کرشنگ یارکر تھا ان کا. میں نے کہا سر ود ڈیو ریسپیکٹ, اف یو الاؤ می فار یور ہائنڈ سائٹ, آئی ول ٹیک یو ان دا ہسٹری آف اسلام. اور ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہی وینٹ ٹو اے غزوہ اینڈ ہی اپوائنٹڈ ہز بلائنڈ کمپینین حضرت عبداللہ ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ as the governor of Medina. If a blind person is appointed by Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, our holy prophet, as the governor of Medina, why a blind person cannot be appointed in the field as an assistant commissioner? اب یہ نا ایموشنلی بلیک میل کرنے والی بات تھی. وہ سمجھ گئے, جنرل صاحب تھے وہ ماشاء اللہ, انہوں نے کہا نو مبشر گیو می سم کنکریٹ
ایوڈ. اچھا اب میں نے اپنے MBA ایگزیکٹو کا سہارا لیا. جب انہوں نے کہا نا کوئی میٹریلسٹک جواب دو, کنکریٹ آنسر دو, میں نے کہا سر I believe in teamwork. Now the world is moving from I to we. I believe in a new public management philosophy, and I think if I have a good team, I will manage my affairs in the field with my good team. I will manage it. اچھا یہ جب میں نے انہیں کہہ دیا, انہوں نے کہا اچھا جب یہ جواب میرا لے لیا تو پھر ان کا ایک اور سوال تھا جو سمجھے اگر میرے پہ پہلے K2 گرا تھا تو اب ماؤنٹ ایوریسٹ میرے اوپر آگے گر گیا کیا. انہوں نے کہا مبشر if one person in your team misleads you, if someone misleads you, he will take the lead. اب میرے سے زری سوال ہو چکا تھا اس سے پہلے. نیئر صاحب بہت ٹف ممبر ہیں پبلک سروس کمیشن کے, نیئر بال صاحب, انہوں نے مجھے پوچھا ہوا تھا ٹیپو سلطان کے بارے میں, میں انہیں جواب دے چکا ہوا تھا. میں نے ان کا جواب ایک دم ریمائنڈ کیا اور جنرل صاحب کے سامنے کہا, میں کہا سر نیئر صاحب ہیو آسکڈ می, وہ اس طرف میرے بیٹھے تھے تو میں نے اس طرح اشارہ کیا, مجھے پتا تھا نا جب وہ مجھ سے سوال کرتے, میں کہا نیئر صاحب ہیو آسکڈ می اباؤٹ ٹیپو سلطان سر if ٹیپو سلطان a lion hearted emperor of Sultanate Mysore was betrayed, deceived and considered by his own army personnel, then anyone, not a blind, any sighted person may be defeated. سمجھ آ گئی بات. اس کے بعد میں کہا who is your favorite personality, میں نے کہا علامہ محمد اقبال. انہوں نے کہا اوکے جینٹلمین بیسٹ آف لک. میں باہر نکلا, وائف بیٹھی تھی, احمد میں رو پڑا. فون کیا بابا کو, میں کہا ابا جی میں فیل ہوں. اپنا جنرل صاحب نے 15 منٹ تو میرے سے یہی پوچھا. اب والد محترم سے پنجابی میں گفتگو ہو رہی ہے اور میرے والد محترم کیا کہہ رہے ہیں بڑے پیار سے. میں کہا ابا جی فیل ہو گئے. کہتے کیوں؟ میں کہا پاپا جی وہ تھوڑے جنرل صاحب نے مینوں نہ کر دیتی ہے. ابا کہتا وہ پتر فوجی دی نہ ہاں ہوندی ہے تینوں ہاں ہوئی ہے. اینڈ ریئلی جب میرا رزلٹ آیا, مائی وائف سی دا رزلٹ, وہ دیکھ سکتی ہے, شی اسکریمڈ او مبشر یو ڈن. میں کہا کیا یو ہیو ڈن اٹ. میں کیا کہتی واٹ آئی بلیو ان. یہ ہوتا ہے ایک یقین جو آپ کو یقینی خدا ہے, اگر آپ کر لیں تو وہ آپ کا خدا ہے. مطلب آپ فیلڈ میں آ گئے ہیں, کام کر رہے ہیں, بٹ ہمیں دیکھا ہے کہ جو آبویسلی آفیسرز ہوتے ہیں ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. جی تو آپ کے جو ماتحت عملہ ہوتا ہے وہ کبھی آپ کی لینینسی کا مطلب وہ اٹھاتا ہے کہ بھائی اگر یہ ہم آپ کو, وہی میرا سوال ہے کہ آپ کو مسلیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہو. دیکھیں اب یہاں پہ وہ بات آتی ہے, دیکھیں بالکل ہم انسان ہیں نا, ہم میں سب اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں, ہر طرح کے انسان ہوتے ہیں. اب میرے انڈر 16 انسپیکٹر تھے اور میں کوئی 50 ٹیم کو ہیڈ کر رہا تھا, جہاں میں 2 4 5 نہیں, میرے انڈر ہر انسپیکٹر کے ساتھ ایک کانسٹیبل ایک کلرک ہوتا تھا, تو کوئی 41 سے 50 لوگوں کو میں ہیڈ کر رہا ہوں. اور اللہ کا شکر ہے پورے لاہور کا میرے پاس کارپوریٹ ٹیکس 38 کیٹیگری سے میں ٹیکس کلیکٹ کر رہا ہوں, اس میں پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز ہیں, فیکٹریز ہیں, اور مجھے تو ہر جگہ سے وہ ڈیسیو کر سکتے ہیں, ہر جگہ سے مسلیڈ کر سکتے ہیں, کنسیو. اب میں کیا کرتا ہوں, میں آن ڈیسک سپرویژن کرتا ہوں. ٹیکنالوجی ہیز میڈ ایچ اینڈ ایوری تھنگ ویری سمپل ٹو می. آج آپ کو پتہ ہے اب AI تو آج آ رہی ہے نا, اس سے پہلے ہمارے اسکرین ریڈر سافٹ ویئرس تھے. میرا موبائل ہے, شاید آپ نے دیکھا ہوگا بلائنڈ لوگ اس کو یوز کرتے ہیں ایسے کر کے, ٹھیک ہے. یہ میرے موبائل کا کوئی لیٹر آتا ہے نا, میں اپنا کیمرہ ایسے اس کے اوپر رکھتا ہوں, وہ بولنا شروع ہو جاتا ہے. میں کوئی چیز بغیر سنے اعتبار نہیں کرتا. کیوں؟ میں اپنے سائے پہ بھی ٹرسٹ نہیں کرتا. مجھے پتہ ہے اس فیلڈ میں اگر میں نے چلنا ہے, اور میں آن ڈیسک سپرویژن کرتا ہوں. میرے پاس میرے آنے سے پہلے سیٹ کے اوپر کوئی جو ہے وہ انٹر ڈپارٹمنٹل کوآرڈینیشن نہیں تھی. میں نے FBR سے کی, SCCP سے کی, میں نے ان سے ساری کمپنیز کا ڈیٹا لے لیا. اب مجھے پتہ ہے میرا انسپیکٹر کوئی بھی پیڈ اپ کیپٹل کو, کوئی بھی میرے جو ٹیکس میں نے لینا ہے اس کے اگینسٹ مجھے غلط انفارمیشن نہیں دے سکتا, وہ مجھے مسلیڈ نہیں کر سکتا. کیوں؟ میرے پاس ٹرانسپیرنسی ہے. اور پھر میں نے آ کے یہاں پہ ڈیجیٹلائزیشن پہ کام کیا, آٹومیشن پہ کام کیا جو پہلے نہیں تھا, اور میں نے اپنے اینڈ پہ, آپ سوچیں گے میں نے اپنے اینڈ پہ چیزوں کو ڈیولپ کیا. اور میں نے تقریباً 1.25 لاکھ کمپنیوں کا پنجاب کا ڈیٹا ہے میرے پاس, جس کو میں نے فلٹر سارٹ آؤٹ کر کے اپنے تھرو اپنے انسپیکٹرز کو وہ فارمز وغیرہ بنا کے دیا, ان سے ڈیٹا لیا, اس کو سیگریگیٹ کیا. کیونکہ جب میں نے پہلی جاب کی تھی نا, ٹیلی نور نے مجھے اتنا کچھ سکھا دیا تھا ایکسل کے اوپر, اور اللہ کا شکر ہے میں سارا کام کمپیوٹر پہ کرتا ہوں. میری اچھی کمانڈ ہے ورڈ ایکسل کے اوپر, ورڈ پہ لیٹرز ٹائپ کرتا ہوں, ایکسل کے تھرو ان کو چیزوں کو کمپیوٹ کرتا ہوں, میری کمپیوٹیشنز بہتر ہیں. اس طرح سے میں چیزوں کو سپروائز کرتا ہوں. کئی جگہ پہ میں ایسا بھی کرتا ہوں کہ میں فیلڈ میں نکل بھی جاتا ہوں. نہیں تو آپ اسپیشل کی بورڈ وغیرہ یوز کرتے ہیں؟ نہیں, سب کچھ نارمل ہوتا ہے. صرف ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے اس کے اندر, اسکرین ریڈر. صرف سافٹ ویئر ہوتا ہے اسکرین ریڈر جو آپ کی ساری چیزوں کو کمپیٹیبل کر دیتا ہے. اب کوئی چیز ایسی نہیں ہے. ایکسٹرا کیئرفل رہتے ہیں وہ تو, عملہ زیادہ آپ سے, عملہ زیادہ. وہ میرے DG صاحب کہتے ہیں احمد, وہ کہتے ہیں یار یہ
ادر مذاق کہتے ہیں کہ یار تم لوگ شاید عقل کے اندھے وہ نہیں ہیں. اچھا بالکل ٹورڈز دی لاسٹ جی یہ جو اب آپ کی پوسٹنگ جو جیسے آپ پی ایم ایس میں ہیں, اب آپ کو تو کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کہیں بھی وہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ ادھر بھی پوسٹنگ میں بھی ڈسکرمنیشن کی جاتی ہے آپ کی فزیکل اس کی وجہ سے؟ یس, یہ ڈس ایڈوانٹیج آپ کو ہر لیول پہ دیکھنا پڑتا ہے. دیکھیں ہم لوگوں کی سوچ نہیں بدل سکتے. میں آپ کو اس چیز کی طرف لے کے جاتا ہوں اپنے تھوڑا سا, میں نے جس کا ذکر بھی کیا تھا نظم کا. یار احمد, یہ آپ ہر لیول پہ آ کے فیس کرتے ہو. آپ کو پتہ ہے ہمارا کلچر یہاں پہ نیپوٹزم ہے, فیوریٹزم ہے, یہ تو عام بندہ فیس کر رہا ہے. تو ہمارے ساتھ تو ڈبل ڈسکریمنیشن ہے. ایک تو پہلے میرا پیو کوئی جرنل نہیں تھا, وہ ایک فوج سے سپاہی ریٹائر ہوا, تو میرے پاس کوئی سفارش نہیں تھی, میرے پاس کوئی حرام کا پیسہ نہیں ہے لوگوں کو دینے کے لیے. لیکن اللہ کا شکر ہے پھر بھی اپنی کی پرفارمنس کی وجہ سے, جو کی پرفارمنس انڈیکیٹرز تھے, میرے پاس ایک ایڈیشنل سیٹ بھی لاہور کی رہی ہے. میں نے پورا سال 2 سیٹیں چلائی ہیں. ایسا نہیں ہوتا کوئی عام بندے کو آپ ایک سیٹ پورے لاہور میں ساری کی اسپورٹس ہوتی ہے, اور میرے پاس 2 سیٹیں رہی ہیں لاہور پورے میں. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کی پرفارمنس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. سارے لوگ ایسے نہیں لگائے جا سکتے کہ جو کام نہ کرتے ہو, کوئی کام کرنے والا بھی تو چاہیے. چلیں اب ہم آپ کو اس طرف لے کے چلتا ہوں جو نظم تھی میری. میں کہتا ہوں کہ اب معاشرے میں نا ایک سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. اف یو الاؤ می, تو میں آپ کو بتاتا ہوں احمد, وہ سوچ کیا ہے. یہ سوچ جو آپ نے پہلے اپنے انٹرو میں بھی ذکر کیا کہ ڈسیبلٹی, یہ ڈسیبلڈ. میں نے آج سے کوئی 15 سال پہلے ایک نظم لکھی جس میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ جو لفظ ہے نا یہ انسان کی سوچ بناتے ہیں, اور جو سوچ ہے وہ لوگوں کے رویے بناتی ہے. اور اگر لفظ بدلیں احمد تو سوچ بدلتی ہے, اور اگر آپ اپنی سوچ بدلیں تو آپ کا رویہ بھی بدل جاتا ہے. اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. مل کر ایک تحریک چلائیں, ڈسیبل کا لفظ ہٹائیں. یہ جو لفظ ہے نا ڈس نہیں, ایبل قابل, اس کی جگہ ہم یوز کریں پرسن ود ڈفرینٹ ایبلٹی, پرسنز ود ملٹیپل ایبلٹی, پرسنز ود یونیک ایبلٹی, پرسنز ود اسپیشل نیڈس. آپ سمجھ رہے ہیں؟ بالکل. تو اس سے کیا ہوگا, ہماری لوگوں کی سوچ بدلے گی. سوچ بدلے گی نا لفظ سے, اور جب الفاظ بدلیں گے سوچ بدلے گی, رویے بدلیں گے. مل کر ایک تحریک چلائیں, ڈسیبلٹی کا یہ کانسیپٹ مٹائیں. یہ جو چیریٹی ماڈل تھا, میڈیکل ماڈل تھا, اور میں نے کہا رائٹ بیس ماڈل کی طرف جائیں. جو نہ سمجھے ہم لوگوں کو, ان کو مل کر ہم سمجھائیں. آپ کے وائس پی کے ہماری آواز ہے نا سب تک جا رہی ہے, ہم سمجھا رہے ہیں. اور میری زندگی کا حاصل کلام شعر ہے, آپ کی نظر کر رہا ہوں احمد. جی. راضی رہ کر رب کی رضا میں, راضی رہ کر رب کی رضا میں صبر و شکر کا درس دے جائیں. دنیا سے مانگنے کی ضرورت کیا ہے, اپنے ہی رب پر آس لگائیں. اور ایبل ہونا بڑی بات نہیں ہے, اپنی ایبلٹی کو خود منوائیں. اسپیشل بن کر سب کو دکھائیں کہ نیڈز اپنی خود پوری کر جائیں. اور مقطع زری آپ کی نظر ہے, میں نے لکھا وہر مبشر کیا عجب تماشا, وہر مبشر کیا عجب تماشا, فانی دنیا میں باقی رہ جائیں. واہ, تھینک یو. بہت ہی زبردست, بہت ہی موٹیویشنل سٹوری آپ کی, آپ نے باتیں کی ہیں. اور آئی تھنک اسی ہائی نوٹ پہ ہم اپنی گفتگو کا بھی اختتام کرتے ہیں. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی مبشر صاحب کی. انہوں نے اپنی جرنی کے حوالے سے ہمیں بتایا کہ کس طرح انہوں نے ایک جو ہے, ہم اسے ڈسیبلٹی تو نہیں کہیں گے, لیکن انہوں نے جو اسپیشل نیڈس تھی اس کے باوجود بھی جو ہے اپنے آپ کو منوایا, اس معاشرے میں منوایا جہاں پہ ان کی ایکسٹینڈڈ فیملی بھی ان پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھی. یہی آئی تھنک ساری اس کا حاصل وصول ہے کہ ہمیں ان لوگوں کو انکلوسیوٹی جو ہے وہ مہیا کرنی چاہیے, ان کو اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہیے, اور یہی لوگ جو ہیں وہ پھر ہمارے معاشرے کے لیے بہت ہی مفید اور کارآمد بلکہ عام لوگوں سے بھی زیادہ بہتر ثابت ہوتے ہیں. ناظرین, اس طرح کی گفتگو کو مزید سننے کے لیے ہم امید کریں گے آپ ہمیں فالو کریں گے ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز پر. ناظرین, آپ رائٹس واچ کو تقریباً 2 سال سے دیکھتے آ رہے ہیں, اور آپ نے دیکھا کہ اس پروگرام کے ذریعے ہم نے پاکستان کے تمام مارجنلائز سوسائٹیز کی بات کی, تمام ان ٹاپکس کے حوالے سے بات کی جن کو پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا میں کور نہیں کیا جاتا. ہم نے ان تمام ایشوز کو اٹھایا جن کو اٹھانے کو پاکستان میں خطرہ تصور کیا جاتا ہے. ہم یقین رکھتے ہیں کہ جو جرنلزم ہے وہ وائس آف دا وائس لیس ہے, اس میں کریج اور بولڈنس جو ہے وہ انتہائی ضروری ہوتی ہے. If you want to watch more of our bold journalism and our tough conversations that don't happen anywhere else, we need your support. Follow us on all our social media accounts on YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Subscribe and keep watching voicepk.net. آپ کی خبر, آپ کی آواز, voicepk.net.